بدل دینے والا. یاد رکھیں کہ باپ لاکھ غریب ہو، بے انتہا غریب ہو، اور بیٹی آ جا کر اور وہ کہتا مجھے 5 10 15 لاکھ کی ضرورت ہے، تو باپ کہتا ہے کہ میں جو بک جاؤں گا. لیکن اس کی بات کو مجھے ڈالنا نہیں، چاہے وہ کوئی بھی باپ ہو، غریب ہو، پیسے والا، وہ کہتا ہے اس کی بات کو میں نہیں ڈالنا، اس کی بات پوری کرنی ہے. اور بیٹی ہو امام الانبیاء کی، امام الانبیاء کی، جو خزانے عہد کے مالک ہیں، پورے کے دنیا کے خزانوں کے مالک ہیں، اور وہ خاتون جنت بھی ہیں. وہ آ گئے گھر کے اوپر، اور آنے کے بعد، یہ بخاری کی بات کر رہا ہوں، یہ فکر حسین ہے، آپ بات نہیں ہے، فکر حسین ہے، بخاری میں دیکھ لیں آپ. تو آپ کہتے ہیں آپ آئیں اور باپ کو اپنے زخم پر کوئی دکھا دے. اگر آپ کی بیٹی باہر ہو اور ماں باپ کو پتہ لگ جائے کہ رات کو اس کے سر میں درد ہے، تو بوڑھے ماں اور باپ سوتے نہیں. جب حضور کو آپ نے وہ دکھائے زخم کا، یا اللہ، بات یہ ہے چکی بھی میں چلاتی ہوں، جھاڑو میں دیتی ہوں، اور امام حسن حسین کو بھی سنبھالتی ہوں. اچھا، آپ کے دونوں میں زیادہ فرق نہیں تھا کہ 7 2 سال کا، صرف 11 مہینے کا فرق تھا پیدا ہونے کا، اور میں بچے بھی پالتی ہوں. مجھے علی نے آپ کے پاس بھیجا ہے، مجھے علی نے آپ کے پاس بھیجا، اور یہ کہا کہ آپ کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہیں اور کچھ خدام آئے، ایسا کیجئے کہ ایک کنیز مجھے بھی عطا فرما دیں تاکہ گھر کا میرے کام بڑھ جائے. اب آپ سوچیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میں جب روئی تو آپ نے اپنے آنسو رومال میں پوشیے. آپ نے کہا بیٹی بات یہ ہے، میں تجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، ایسا کر 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، تجھے قرآن عطا کرنے کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. تجھے ایک آپ اندازہ لگاؤ تو پوری جہاں کا مالک ہے، وہ اپنی بیٹی کو کیا دے رہا ہے؟ اللہ کا کلام دے رہا ہے. اور کہا کہ یہ پڑھا تھا، اس کا مقصد کیا تھا حضور کا کہ چکی بھی تو نے بھی اس لیے بیٹا، آٹا بھی تو نے ڈھونڈنا ہے، جھاڑو بھی تو نے دینی ہے. تو اگر آپ کو اور میری بیٹی اگر جھاڑو ملے تو کوئی کمال نہیں ہے. جب سیدہ کو وہ جھاڑو دے سکتی ہے، چکی پیس سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، تو ہماری تو اور کی خوشی ہے. تو آپ نے اس کو کہا، اور یہ سمجھے کہ اگر آگے بھی میں دوسری طرف آ رہا ہوں، تو اب یہ کہ اگر ہم تابع داری کرنے لگے تو سب معاشرہ سدھر جاتا ہے. ایک دن آپ اور وہ جو ہے نوکرانی مجھے دینے کا، یہ نہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں دے سکتا، بیٹی تو جا. آپ چلی گئی تو حضرت بی بی فاطمہ نے ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ علی بات یہ ہے کہ مجھے ایک چرخہ لا دو تاکہ میں جو اسے کاٹ کے سوٹ پہ ڈالوں، آپ اسے بیچ کر آیا کرو تاکہ ہمارا خط جو طریقے سے چل سکے. حضرت علی کرم، اچھا ہمارا کیا بات ہے کہ ہم جتنے بھی یہ نماز کے وقت تو سب بیمار ہو جاتے ہیں، آئی سمجھی، اور ویسے تندرست ہوتے. عورتیں کہتی ہیں ہمیں کام ہوا، تو حضرت امام حسین خود فرماتے ہیں، اس میں بخاری دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ میری ماں سارا دن تو کام کرتی تھی لیکن رات کو مصلی لے کے بیٹھ جاتی تھی اللہ کو یاد کر. تو جب ایسی بات ہوگی تو اللہ رحمت کیسے نہیں فرمائے گا. یا تو یہ سمجھے کہ اب تو ہمارے یہاں پہ ہے کہ نہ تو قرآن کھلتا ہے، نہ کچھ کھلتا ہے، نہ اللہ کی یاد ہوتی. تو اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں بھی جو ہے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ کہنے لگے کہ میں بیٹھ جاتی تھی تو سیدہ چرخہ لا کے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دے دیا. سیدہ نے چرخہ کاٹا 1 ہفتے تک. اس میں سے سود جو نکلا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دیا کہ جائیے سے بیچ آئیے. جب وہ بیچنے گئے تو وہ کتنے کا بکا؟ 6 دینار کا. 6 دینار اس زمانے کے، اس زمانے میں تو لاکھوں روپے ہو، اس وقت کے 6 دینار سمجھ.
تو 6 دینار کا بکا اور آپ نے لا کے سیدہ کو دیا. میں بات اس کی کر رہا ہوں، یہ سمجھے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو جنت کی خاتون کی سردار ہے، اور ان کو سلوک مارنے کو دل چاہتا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز محشر جب فاطمہ کی سواری نکلے گی تو اعلان ہوگا نبی ابدال بزرگ جتنے بھی اپنے سر جھکائے کھڑے ہو گئے اس لیے کہ شہزادی سیدہ کی سواری نکل رہی ہے قیامت کے دن کی بات. تو کہا کہ جی 6 دینار آگے نکلے. ابھی حضرت فاطمہ الزہرا نے آپ کو ایک لسٹ دی کہ ایسا ہے وہ گھر کا سودا لے آئیے. آپ ابھی لسٹ لے کے چلے آگے پہنچے تو ایک فقیر مل گیا. کہا کہ علی بات یہ ہے کہ میں نے دنیا کے دروازے کھڑکائے، ہر دروازے پہ جا رہا ہوں کل سے کچھ ملے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مجھے 6 جو ہے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر نہیں ملے تو وہ مجھے باندھ دے گا. کہا بھائی کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ کہا 6 دینار. آپ نے اٹھایا جیب سے دے دی. اب آیا خیال کہ سیدہ نے اتنی محنت سے دیے تھے، خیر میں اس کو سمجھا دوں گا. اب آگے نکلے تو ایک شخص اونٹ لے کے آ رہا ہے. کہا یہ علی آپ کا نام ہے؟ کہا جی بالکل میرا نام ہے. کہا یہ اونٹ خریدیں گے؟ انہیں کہا بھائی میرے پاس تو اس وقت پیسے نہیں. کہا کہ آپ اپنے پیسے پر لے لوں گا. اونٹ آپ کے حوالے کیا دے کے نکل گیا. جب دوسری گلی میں گئے تو دوسرا شخص آ رہا ہے کہ آپ کا نام علی ہے؟ کہا جی بالکل میرا نام علی. کہا یہ اونٹ آپ کتنے میں دیں گے؟ کہا بھائی تو ہی لگا رہا قیمت، مجھے تو پتا نہیں. کہا کہ میں اس کو 160 میں لوں گا، 160 دینار میں. گھوما پھرا اس سے آ کے آپ کو دے دی. جب آپ گئے اس جو ادھار تھا وہ بھی دے دیا آپ نے، جو 100 دینار کا اونٹ جو پہلا خریدا تھا وہ 100 دینار کا تھا. آپ نے وہ پیسے لیے، لینے کے بعد اس کو دیے تو آپ کے پاس بچے 54 دینار. جب گھر کا سودا ہوتا دیکھے وہ بیوی بھی ہو تو ایسی ہو، یہ نہیں کہ تو نہیں کما کے لانا ہے، تو نہیں سب کچھ کرنا ہے، تو حرام لا حلال لا میرا ہاتھ چلا، ایسی بات نہیں تھی. تو کہا کہ جب حضور کو دیے، حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت فاطمہ کو دیے تو آپ سامان بھی لے کے آئے. کہا آپ ایک بات میں پوچھ سکتی ہوں اس سے کہ سچے رسول کی سچی بیٹی. کہا کہ یہ جو 6 مینار آئے کہاں سے آپ کے پاس؟ کہا کہ بھائی بات یہ کہ اللہ نے ایسے ایسے کرم کیا، ایسے اونٹ دلایا، اتنے بھی بکا، اتنے بچے، تیرے پیسے بھی ادا ہوگا، اتنے بھی ہوگا. کہا پھر ایسا کرتے ہیں چلتے ہیں حضور کے پاس. حضور کو اس لیے کہ بیٹیاں باپ سے بہت محبت کرتی ہے. وہ آپ کو صحیح بات نہیں، باپ سے میری محبت کرتی ہے. تو آپ جب گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے تھے. جب آپ گئے مسجد نبوی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے بولے علی تو نے میری فاطمہ کی 6 دینار کی طاقت دیکھی ہے؟ برکت دیکھی تم نے؟ ایسے جواب کہنے لگے سن میری بات، جو اونٹ دیتے تھے وہ میکائیل تھا، حضرت میکائیل کے جس سے اونٹ خریدا وہ جبرائیل تھا. تو بھائی تیری تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھی. تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آپ کے حسرہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ اگر میں جاؤں گا تو اذان ہو جائے گی، ایک میں عمل کروں گا، اس کے بعد اس لیے کہ ہمارے کو بھی ٹائم لے گا. حضرت عمر